الذي أنزله الله عز وجل هداية للعالمين وتكفل بحفظه، وقال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد كلف رسوله ونبيه سيد العالمين محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وسلم أن يبين وأن يفسر وأن يشرح للناس، فقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين لما نزل إليهم كما تكفل له ربه، فقال إن علينا جمعه وقرآنه، وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ وبين وشرح للناس، وتبعه أصحابه فكانوا يفسرون لتابعيهم رضوان الله عليهم أجمعين، حتى عرف أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانت له مدرسته في مكة المكرمة وله تلاميذ، وعبد الله بن مسعود كانت مدرسته في الكوفة وله تلاميذ، وأبي بن كعب مدرسته في المدينة المنورة وله تلاميذ. كما هو من المعلوم أن التفسير من أجل العلوم الشرعية قاطبة، لأن موضوعه كتاب الله عز وجل. فبعد جيل الصحابة جاء التابعون وتلاهم تابعوهم، واعتمدوا على المصادر الموثوقة به لشرح كتاب الله، أي اعتمدوا على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، حتى جاءت العصور بدأ فيها يظهر التباس في الفهم وحقد من أعداء الإسلام، فأدخلوا في كتبنا وفي تفاسيرنا ما ليس منه من الإسرائيليات والروايات الضعيفة التي لا أصل لها. فلذا نحتاج إلى أن نعرف ما هو الأصيل في التفسير وما هو الدخيل فيه. فموضوعنا اليوم يدور حول الدخيل في التفسير، وهذه هي المحاضرة الأولى. فالحديث يدور في المحاضرة الأولى حول معنى المبحث ومفهومه، فإنه من الواجب قبل كل شيء أن نعرف عنه لنكون على بصيرة منه. الدخيل في التفسير، هذا هو الموضوع وهذا هو المبحث، وهذا يضم كلمتين. الكلمة الأولى الدخيل، والكلمة الثانية التفسير. والدخيل لا يعرف تماما إلا بعد معرفتنا بالأصيل
قد قال المتنبي وبضدها تتبين الأشياء فلنبحث هنا عن معنى الأصيل بالإضافة إلى معنى الدخيل. والتفسير كلمة ثانية، وبما أن التفسير هو معنى عام وعنوان شامل يتطلب التقدم في الذكر فلنبين أول معنى التفسير وبالتالي معنى الأصيل وبالتالي معنى الدخيل. وبهذا تتم المحاضرة الأولى بإذن الله عز وجل. تو سب سے پہلے جو دخیل فی التفسیر ہے اس کا معنی اور مفہوم واضح ہو جائے، اور یہ لمبی بحث ہے، اس کے اسباب پر بھی گفتگو ہوگی، اور یہ وہ موضوع ہے کہ ہمارے دیار میں اس پر گفتگو کم ہوتی ہے۔ الگ الگ عناوین ہیں ہمارے یہاں بھی، اسرائیلیات کا عنوان ہے، تفسیر بالرائے کا عنوان ہے، لیکن خاص اس اصطلاح کے ساتھ گفتگو کم ہوتی ہے، تو اس لیے سب سے پہلے اس کے مفہوم کو واضح کرنا ضروری ہے کہ دخیل فی تفسیر کا مطلب کیا ہے۔ تو اس میں ایک لفظ تو تفسیر کا اور ایک دخیل کا ہے، اور تفسیر کے سلسلے میں آپ کو زیادہ ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ حضرات جس مرحلے میں ہیں، لیکن مختصراً اس کی تعریف کرتے ہوئے کچھ چند ایسے امور کی طرف اشارہ کیا جائے گا جو آئندہ آنے والے مباحث میں معین ہوں گے۔ فلنبدأ اولا معنی التفسیر، وانتم ما شاء الله طلاب قسم التفسير في مرحلة الماجستير وحديث العهد بمصطلحات الفن مدلولاتها، ولكم موعد خاص ومحاضرات خاصة بعقولها الدلالية وأنساقها المعرفية، فلستم في حاجة إلى بيان معناه لغة واصطلاحا، وهذا بحث أظنه لا طائل تحته لأمثالكم، ولكن بما أن التفسير جزء لا ينفك من البحث وترك الكلام على ما يتضمنه المبحث قصور أو تقصير، فاكتفي بالإشارة إلى ذلك دون الخوض فيه وبيان بعض النقاط التي تساعدكم في المستقبل بمشيئة الله عز وجل۔ فالتفسير في مآخذه ومما اشتقت منه هذه الكلمة ثلاثة أقاويل۔ الأول إنه مأخوذ من الفصل، الفصل لغة البيان والكشف، والقول الثاني إنه مأخوذ من الصفر بمعنى الظهور والوضوح، يقال أسفر الصبح إذا ظهر وأضاء، على هذا هو مشتق منه اشتقاقا كبيرا، والاشتقاق الكبير كما قرأتم فيما قبل هو أن يكون بين اللفظين مناسبة في اللفظ والمعنى فقط دون ملاحظة الترتيب۔ والقول الثاني فهو كما نقله الجلال السيوطي رحمه الله في الإتقان والزركشي في البرهان رحمه الله، أن التفسير مأخوذ من التفسرة، مأخوذ من التفسرة،
وهي آلة الطبيب يعرف بها الأمراض. فهناك ثلاثة أقابيل، والمعروف هو القول الأول والثاني، يعني إنه من الفصل أو من السفر، بمعنى البيان والانكشاف والوضوح والظهور. لأن التفسير يكشف القناع عن وجه المراد بآيات الله عز وجل، فلذلك سمي بذلك. ويمكن أن توردوا كل علم وكل فن ويبين ويشرح، ولا يختص هذا بهذا العلم الشريف. نعم صحيح، ولكن اختصاص هذا العلم بهذا الاسم دون بقية العلوم، مع أنها كلها مشتملة على الكشف والإيضاح والإفصاح، فلأنه لجلالة قدره ولشدة حاجته كان كأنه هو التفسير دون ما عداه من العلوم، فهذا حصر ادعائي. أما التفسير اصطلاحا فقد اختلفت التعبيرات في تعريفه، ولكن أكتفي بما قاله أبو حيان رحمه الله عز وجل وحكى عنه السيوطي في الإتقان: التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي يحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. هذا تعريف واضح، وقد فهمتم أن كل تعريف يتركب من الجنس والأنواع، يعني يتضمن الفوائد التي تجمع أفرادها وتمنع عن غيرها. فقيل التفسير علم، فهذا جنس يشمل الجميع، فإن كل فن علم يبحث فيه عن كيفية النطق، عن كيفية النطق. والفن الذي يبحث فيه عن كيفية النطق هو علم القراءة. فقد شمل هذا التعريف علم القراءة ومدلولاتها، يعني النطق بألفاظ القرآن وعن كيفية ومدلولاتها، يعني مدلولات تلك الألفاظ، وهذا هو متن علم اللغة، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، يشمل علم التصريف والبيان والبديع، ومعانيها التي تحمل عليها يشمل ما دلالته بالحقيقة ويشمل ما دلالته بالمجاز. وتتمات هو مثل معرفة الناسخ
والمنسوخ وسبب النزول وقصة توضح بعد ما أبهم في القرآن. وهذا قد تم التعریف. تو اس تعریف میں پہلا لفظ تو جنس کے درجے میں ہے، اور باقی جتنے کلمات آئے ہیں ان کے ذریعے دوسرے علوم اور فنون کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. اور آگے وضاحت آئے گی کہ ان سارے ہی علوم سے تفسیر کے لیے واقفیت ضروری ہے. اور تفسیر اور تعویل اس میں بھی بعض لوگوں نے فرق کیا ہے. ولیکن یظہر من صنیع القدامى المفسرین ان التفسیر والتعویل مترادفان، كما يقول ابن جرير الطبري القول في تعويل قوله تعالى كذا، ربما يقول ويذكر في تفسيره القول في تعويل قوله تعالى كذا. فالقول هنا بمعنى التفسير، فالتفسير والتعويل كلمتان مترادفتان لدى بعض العلماء القدامى من المفسرين. وقال الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله التفسير أعم من التأويل. التفسير أعم من التأويل، فأكثر استعمال التفسير في الألفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل. هذا ما قاله الأصفهاني. وحكى بعض العلماء عن الماتريدي رحمه الله وقال التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا، القطع على أن المراد من اللفظ هذا، والتعويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع. وقيل التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية، فما يتعلق بالدراية هو التأويل، وما يتعلق بالرواية هو التفسير. وقيل التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحدا، والتأويل توجيه لفظ يحتمل معاني مختلفة إلى أحد منها بحسب الدليل. فهذا ما قيل في الفرق بين التفسير والتأويل. تو آپ حضرات نے سمجھ لیا کہ بعض نے ترادف کا قول کیا اور بعض نے اس میں عام خاص مطلق کی نسبت بیان کر دی، اور بعض نے تباین ایک طرح سے ثابت کر دیا ہے کہ اگر اس کا تعلق روایت سے ہے تو تفسیر ہے، اور درایت سے ہے تو اس کا تعلق وہ تعویل ہے. بہرحال والعلوم التي يحتاج إليها المفسر أوصلها بعض العلماء إلى 15 علما. هذا هو أمر مهم جدا. العلوم التي يحتاج إليها المفسر أوصلها بعض العلماء وعدوها فوجدوها 15 علما. علم اللغة، وعلم النحو، وعلم التفسير، يعني علم اللغة وعلم النحو وعلم التصريف، ورابعا علم الاشتقاق،
وعلم البيان وعلم المعاني وعلم البديع وعلم القراءة وعلم أصول الدين وعلم أصول الفقه وعلم الفقه وعلم أسباب النزول وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم وعلم الموهب. فهذه العلوم لا بد منها لمن يريد أن يفسر القرآن الكريم. وأجمله القاضي البيضاوي رحمه الله حيث قال: لا يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها أصولها وفروعها، وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها. هذا ما قاله القاضي البيضاوي المفسر المعروف. وقد قسم العلماء التفسير إلى 3 أنواع: التفسير بالرواية، وهو الذي يسميه العلماء التفسير بالماثور، والثاني التفسير بالدراية، والثالث التفسير بالإشارة. فالتفسير بالرواية أو التفسير بالماثور هو ما جاء في القرآن الكريم أو السنة أو كلام الصحابة بيانا للمراد. هذا هو التفسير بالماثور. والتفسير بالدراية ما استنبط من الاجتهاد مستندا إلى ما يجب الاستناد إليه، وإن كان كذلك أي يكون استناده إلى ما يجب الاستناد إليه، فالتفسير محمود ومقبول، وإلا فهو مذموم. والتفسير بالإشارة ما استنبط من القرآن الكريم من الدقائق والأسرار بإشارات خفية، وما قاله العلماء في رده وقبوله سيأتي البحث فيه في موضعه. هنا قد تم ما كنت أريده أن أطرح عليكم في كلمة التفسير. والكلمة الثانية هي كلمة الأصيل، والثالثة الدخيل. تو تفسیر کے سلسلے میں اجمالاً کچھ اشارات جو کرنے تھے وہ پورے ہو گئے، اور یہ سمجھیں کہ یہ ایک طرح سے متن ہے. مثلا یہ جو تفسیر کی قسمیں ہیں، تفسیر اشاری ہے، تفسیر درایتی ہے، اور تفسیر بالروایہ ہے، ان سب پر تفصیلاً بحث ہوگی. اور اس سلسلے میں علماء نے جو موقف اختیار کیا ہے، کیونکہ دخیل کے تحت تفسیر اشاری کا بھی خاص طور سے
اس کا جو رول ہے، کردار ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا. تو اس لیے ابھی آپ اس کو یہ سمجھیں کہ ایک طرح کا صرف متن ہے اور تفصیلات ذکر کی جائیں گی. اس کے علاوہ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اصل تو دخیل کو واضح کرنا ہے، اور دخیل ایک طرح سے ضد ہے اصیل کی. جو اصیل نہیں ہوگی وہی دخیل ہوگی، اور ازداد کے ذریعے اشیاء کی معرفت میں آسانی ہوتی ہے. اس لیے لفظ اصیل کو بتلایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جو اصل گفتگو ہوگی وہ دخیل کے سلسلے میں. یہ جو کلمۃ الاصیل ہے، الاصیل فی اللغہ اصل الشیء اسفل واساس الحائط اصل، کما قالہ صاحب المصباح. یعنی کسی بھی چیز کا جو نچلا حصہ ہے، اور اسی طرح دیوار کی جو جڑ ہے، بنیاد ہے، وہی اس کی اصل کہلاتی ہے. وَاسْتَأْصَلَ الشَّيْء اس وقت کہا جاتا ہے جبکہ اس کی اپنی جگہ پر خوب اچھی طرح مضبوط ہو اور مستحکم. وقال ابن منظور الافریقی يقال رجل اصیل ای له اصل و رأی اصیل، له اصل ورجل اصیل ثابت الرأی عاقل. تو رجل اصیل کہہ رہے ہیں اس شخص کو کہا جائے گا جس کی رائے میں صلابت ہو، استحکام ہو، اور جو اپنے عقل اور فہم کے اعتبار سے ممتاز سمجھا جاتا ہو. یہ ابن منظور الافریقی نے لسان العرب میں نقل کیا ہے. یہ تو اس کا لغوی معنی ہو گیا. اب اصیل کی اصطلاحی تعریف کیا ہوگی؟ اب دیکھیے، یہاں جو اب اصطلاحی گفتگو ہوگی وہ موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے ہوگی. یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی اور فن میں اصیل کی کچھ اور تعریف ہو، لیکن یہاں جو اصطلاح متعین کی جا رہی ہے یہ خاص کر دخیل فی التفسیر کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور اسی پس منظر میں اب اصیل کی اصطلاحی تعریف جو علماء نے کی ہے، اور خاص کر ان حضرات نے جنہوں نے دخیل فی التفسیر کو اپنا موضوع بنایا ہے، کیونکہ پرانی کتابوں میں تو اس طرح یہ مباحث نہیں ہیں. اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ کیسے بتدریج یہ فن آگے بڑھا ہے، اور اس فن کی اہم کتابیں کیا ہیں، مراجع کیا ہیں، اور آپ کو کن امور کی طرف مراجعات کرنی ہے. تو اس سلسلے میں اصیل کے سلسلے میں دو اصطلاحی تعریفات آپ کو بتلائی جا رہی ہیں. ایک تو ہے شیخ عبد الوہاب فائد کی، اور ایک تعریف ہے شیخ ابراہیم عبد الرحمن خلیفہ کی. یہ عبد الرحمن ابراہیم خلیفہ جو ہیں، ان کی دخیل فی التفسیر بہت ہی جامع اور معتبر کتاب ہے، بلکہ اس کو مرجع کی حیثیت حاصل ہے. اور آپ کی یونیورسٹی کے رئیس القسم جو آپ کے شعبے کے صدر ہیں، ان کی طرف سے یہ میسیج پہنچایا گیا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ان کی کتاب کی PDF طلباء اور اساتذہ کے لیے فراہم کر دی جائے گی. ابھی نیٹ پہ دستیاب نہیں ہے، تلاش کے باوجود یہ کتاب نہیں مل سکی. تو بہرحال تعریف الاصیل اصطلاح فقد قال الشیخ الدکتور
عبد الوهاب هو التفسير الذي له أصل في الدين. اصیل فی التفسیر کیا ہے؟ التفسیر الذي له اصل في الدين او بمعنى آخر هو التفسير الذي يستمد روحه من كتاب الله عز وجل او من سنة رسوله او من اقوال الصحابة والتابعين اجمعین. یعنی وہ تفسیر ہے یستمد روحہ یا یستمد روحہ، جس کی روح کتاب اللہ سے یا سنت رسول اللہ سے یا صحابہ اور تابعین کے اقوال سے مستفاد ہو، اس کو تفسیر اصیل کہا جائے گا. یا پہلا جو مفہوم انہوں نے ذکر کیا التفسیر الذی لہ اصل فی الدین، جس کا تعلق دین سے ہو، دین کی کسی خاص اصل سے معارض نہ ہو. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ تفسیر کے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، ان ضوابط اور اصول کی رعایت کے ساتھ جو تفسیر ہے وہی تفسیر اصیل ہے. وقال الشیخ الدکتور ابراہیم خلیفہ هو ما كان من قبیل الرأی المحمود الموافق لکلام العرب ومناحیہ فی القول الموافق للکتاب والسنہ والمراعی لشروط التفسیر. ان کے بھی کہنے کا خلاصہ وہی ہے کہ جو رائے محمود کی قبیل سے ہو. بات اس سے پہلے آ چکی ہے، اگر وہ تفسیر بالرأی المذموم ہے تو اسے مسترد کر دیا جائے گا اور اسے قبول نہیں کیا جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ ما کان من قبیل الرأی المحمود الموافق لکلام العرب ومناحیہ، جو عربی زبان کے اصول ہیں، عربوں کے کلام کے جو نواحی ہیں ان کے مطابق وہ تفسیر ہو. یعنی عربی کا اسلوب اور عربی زبان کی جو نزاکت ہے اور اس کے جو ضابطے ہیں وہ بھی اس کو قبول کرتے ہیں. اس کی وضاحت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک قول سے بھی ہوتی ہے، جسے ابن جریر نے اور بھی متعدد حضرات نے ذکر کیا ہے. مشہور قول ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں التفسیر علی اربعۃ اوجہ وجہ تعرفہ العرب من کلامها، وجہ تعرفہ العرب من کلامها، والثانی تفسیر لا يعذر احد بجہالته، وتفسیر يعلمه العلماء، وتفسیر لا يعلمه الا الله عز وجل. فهذه اربعة وجوه للتفسير كما بينها ابن عباس رضی اللہ عنہ. تو یہ چار وجوہ تفسیر جو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کی ہیں. وجہ تعریف العرب من کلامها، کلام عرب کے مطابق ہو، یہ پہلی وجہ ہے. عربوں کے لیے ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل نامانوس ہو اور شاذ قسم کی بات کہی جائے. اس لیے اس خاص کر یہاں مجھے یہ بتلانا تھا، یہ جو وجہ تعریف العرب من کلامها، چنانچہ امام زرکشی نے اس کی وضاحت بھی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے فَأَمَّا الَّذِي تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ بِأَلْسِنَتِهَا فَهُوَ مَا يَرْجِعُ إِلَى لِسَانِهِمْ مِنَ اللُّغَةِ وَالْعَرَبِ وَالْإِعْرَابِ، فَهُوَ مَا يَرْجِعُ إِلَى لِسَانِهِمْ مِنَ اللُّغَةِ وَالْإِعْرَابِ. یعنی اس کا تعلق
لغت سے ہے اور اعراب سے ہے۔ اگر لغت اور اعراب کی صحت کا خیال رکھا گیا ہے، اس کے قواعد اور تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے، تو یہ تفسیر درست ہوگی اور کلام عرب کے موافق ہوگی۔ اس لیے فعل المفسر معرفت معانی اللغہ ومسمیات اسمائها، مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ لغت عرب سے اچھی طرح واقفیت رکھے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتا ہو، اس کے مصداقات کو سمجھتا ہو۔ اور آگے انہوں نے یہ بھی وضاحت کی ہے، وما كان اختلاف الاعراب محیلا للمعنى وجب على المفسر والقاری تعلم، کہ وہ اعراب جس کی وجہ سے معنی پہ اثر پڑتا ہو، معنی میں تغیر اور تبدل ہو جاتا ہو، تو اس اعراب سے مفسر کے لیے بھی واقفیت ضروری ہے اور قاری کے لیے، اس کا مطالعہ کرنے والے کے لیے بھی اس سے واقفیت ضروری ہے، تاکہ مفسر حکم کی معرفت تک پہنچ سکے اور اس کو پڑھنے والا لحن سے اور غلطی سے بچ سکے۔ تو بہرحال یہاں دکتور ابراہیم خلیفہ نے جو تعریف کی ہے، اس میں جو ایک لفظ آ گیا تھا اس کی وضاحت کر دی گئی، الموافق لکلام العرب، اور یا یہ کہ وہ موافق، اس کو دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ موافق ہو کتاب کے اور سنت کے، والمراعی لشروط التفسیر، وہ ایسی تفسیر ہو کہ جس میں تفسیر کی تمام شرطوں کی رعایت کی گئی۔ یہ ہے اصیل فی التفسیر، یعنی اصل تفسیر یہی ہے جو قابل قبول ہے اور معتبر ہے۔ اس سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ دخیل فی التفسیر کا کیا مفہوم ہو۔ تو بہرحال یہ اصیل کے سلسلے میں ازروع لغت اور ازروع اصطلاح وضاحت کر دی گئی۔ اب جو ہمارا آج کا موضوع ہے اور اس میں جو تیسری بحث ہے، وہ لفظ دخیل کے متعلق، کہ دخیل فی التفسیر کا کیا مطلب ہے۔ دخیل لغوی اعتبار سے دخول یہ خروج کی نقیض ہے، اور دخل کہتے ہیں عیب کو، کمی کو، نقص کو۔ والدخل ما داخل الانسان من فساد فی عقل او جسم، کہ انسان کے عقل میں کوئی فطور ہو یا جسمانی اعتبار سے نقص ہو، اس کو دخل کہا جاتا ہے۔ والدخل العیب الداخل فی الحسب، کسی کی نسبی شرافت ایسی نہ ہو بلکہ حسب کے اعتبار سے لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہوں، تو اس کو بھی دخل کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ فرق بھی کیا ہے کہ بفتح الخاء ما داخل الانسان من فساد فی عقل او جسم، اور دخل کہیں گے سکون کے ساتھ العیب الداخل فی الحسب۔ لسان العرب میں آگے اس معنی کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے، وَفُلَانٌ دَخِيلٌ فِي بَنِي فُلَان اذا كان من غیرہم فتدخل فیہ، کہ دخیل فی بنی فلان اس وقت کہا جاتا ہے جبکہ اس کا تعلق اس قبیلے سے، اس برادری سے نہ ہو، اور وہ اس میں یوں ہی شامل ہو گیا ہو، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے فلان دخیل۔ اور اسی طرح دخیل کہتے ہیں
कुल्लु कलिमा उदखिलत फी कलामिल अरब वलैसत मिन्हु, यानी हर वो कलिमा जिसे कलाम अरब में दाखिल कर दिया गया हो हालांकि असालतन वो अरबी से ताल्लुक न रखता हो, जैसा कि जमहरा में इब्न दुरैद ने ऐसे कलिमात बकथरत इस्तेमाल किए, जिक्र किए हैं। और ऐसे ही ताजुल उरूस में है कि दखल, गद्र, मक्र, दा और खदिया को भी कहा जाता है। धोखाधड़ी, मक्कारी, मर्ज, इन सब पर भी इस लफ्ज का इतलाक होता है। तो बहरहाल खुलासा ये हुआ कि ये जो दखील है, दखील का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जो असालतन उससे ताल्लुक न रखे वो उसमें दाखिल कर दी गई, और इसको बाब समिया से इस्तेमाल किया जाता है। दखीला यदखल, दखलन, किसी चीज में बिगाड़ का आ जाना, उसका फासिद हो जाना। और अइम्मा लुगत की इन सारी तसरीहात को सामने रखने से ये बात भी आप समझ गए कि दखील का लफ्ज ऐब और फसाद के मानी मुतकारिबा पर बोला जाता है, खा ये ऐब और फसाद इसका ताल्लुक अक्ल से हो या हिस्सी हो या मानवी हो, किसी भी तरह की खामी है, खराबी है, खलल है, उसको दखील कहा जा सकता है। अब रही बात कि ये जो दखील फी तफसीर है, दखील ये फ़ईल का वजन है, तो फ़ईल बिमाना मफ़ऊल भी होता है और बिमाना फ़ाइल भी होता है। फ़कलिमतु दखील फ़ईल बिमाना फ़ाइल और बिमाना मफ़ऊल, फ़इज़ा उतलिक़ अलल ऐब नफ़्सह कानत बिमाना दाखिल ऐ बिमाना फ़ाइल, व इन उतलिक़ अला शै अल मईब कानत बिमाना मदखूल। फ़युमकिन अन यकून दखील बिमाना मफ़ऊल व युमकिन अन यकून बिमाना अल फ़ाइल। दखील फ़ईल का वजन है, मफ़ऊल के माना में भी हो सकता है और फ़ाइल के माना में। अगर नफ्से ऐब और नफ्से खराबी और खामी को आप मुराद लेते हैं तो इस सूरत में दखील बिमाना फ़ाइल है, यानी वो खुद जो ऐब उसके अंदर पैदा हो गया है वो वही ऐब अगर मुराद लेते हैं तो दखील तफसीर में जो दखील है वो बिमाना फ़ाइल है। लेकिन अगर दखील से मुराद वो चीज है जिसके अंदर ऐब पैदा हुआ है तो ये बिमाना मदखूल हो जाएगा, और उस सूरत में दखील का माना तो असल ऐब है और आप यहां मुराद उससे वो चीज ले रहे हैं जिस चीज के अंदर ऐब पैदा हुआ, तो ये अस कबील मुबालगा होगा। लिहाजा मुबालगा मिन कबीली ज़ैदुन अदल। तो बहरहाल दखील फी तफसीर का मतलब क्या हो जाएगा कि फद्दखील फी तफसीर ऐबुन व फसादुन इज्तहद साहिबुहु अन यदुस्स हकीकतह व युख्फीहा फी सनाया अल असीर फी तफसीर लिल कुरान अल करीम। अब दखील फी तफसीर का इस माने लुगवी के एतबार से मतलब ये हुआ कि वो ऐब और फसाद जिसकी वजह से मुफस्सिर
اس کی حقیقت کو رون دیتا ہے اور اصل تفسیر کہیں اور غائب ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ دوسری چیز لے لیتی ہے جس کا اصل سے تعلق نہیں ہوتا، یہ ہو گیا دخیل فی التفسیر۔ اور رہی بات اصطلاحی تعریف کی، اصطلاح کے اعتبار سے بھی بہت سے معاصر علماء نے اس کی تحدید کی کوشش کی ہے، اگرچہ سب پر لوگوں نے انگلی بھی اٹھائی ہے، اشکالات بھی کر رکھے ہیں، لیکن بہرحال دو اقوال اس سلسلے میں آپ کے سامنے نقل کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو ہے ابراہیم عبد الرحمن خلیفہ نے جو کہا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، اور ایک عبد الوہاب فائد جن کا تذکرہ پہلے بھی آیا، ان کی کتاب الدخیل فی تفسیر القرآن الکریم ہے، انہوں نے جو اس کی اصطلاحی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ خلیفہ فرماتے ہیں، یعنی ابراہیم عبد الرحمن خلیفہ، هو ما نقل من التفسیر ولم يثبت نقله او ثبت ولكن على خلاف شرط القبول او ما كان من قبيل الرأي الفاسد۔ تو دخیل فی التفسیر کی اصطلاحی تعریف کیا ہوئی؟ هو ما نقل من التفسیر ولم يثبت نقله او ثبت ولكن على خلاف شرط القبول او ما كان من قبیل الرأی الفاسد۔ دخیل فی التفسیر کا مطلب یہ ہے کہ جسے تفسیر کی حیثیت سے نقل کر دیا جائے، ولم یثبت نقل، حالانکہ اس کا تفسیر سے ہونا ثابت نہ ہو، یا ثابت تو ہو لیکن اس کے قبول کرنے کی جو شرطیں ہیں وہ شرطیں پوری نہیں ہو رہی، یا یہ کہ مفسر نے اپنی فہم سے یا اس نے قرآن کریم میں غور کیا، تدبر کیا، اس سے ایک بات نقل کی، لیکن اس میں بھی اس نے اصول کو نظر انداز کر دیا اور یہ رائے محمود کے بجائے رائے فاسد کے قبیل سے ہو گئی، تو یہ ہے دخیل فی التفسیر۔ یہ ابراہیم عبد الرحمن خلیفہ کی رائے کا خلاصہ ہے۔ اب انہوں نے پہلے جو کہا ما نقل من التفسیر ولم يثبت نقله، فقد اورد بعض العلماء اشكالا على هذا التعريف، فقالوا هذا التعريف فيه تناقض، حيث قال ما نقل من التفسير ولم يثبت نقله، كيف انه نقل وكيف انه لم يثبت نقله۔ یعنی ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تفسیر سے منقول ہو اور اس کا نقل ثابت نہ ہو، جب ایک چیز بحیثیت تفسیر منقول ہے تو کیسے اس کا نقل ثابت نہیں ہوگا، اور اگر اس کا نقل ثابت نہیں ہے تو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ما نقل من التفسیر؟ یہ تو تناقض ہو گیا نا۔ لیکن بہرحال یہ ادعان اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مفسر یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ جو کچھ ذکر کر رہا ہوں اس کا تعلق تفسیر سے ہے اور یہ منقول ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہوتی، وہ اس کو تفسیر سے خیال کرتا ہے، اس کا ظن یہ ہوتا ہے، اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے، ولم یثبت نقلہ، حقیقتاً اس کا منقول ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ مثلا وہ جس روایت کو نقل کر رہا ہے، پتہ چلا جس پر اس نے تفسیر کی عمارت کھڑی کی ہے وہ اسرائیلی روایت، یا یہ کہ وہ انتہائی ضعیف یا موضوع روایت ہے جس پر تفسیر کی عمارت نہیں کھڑی کی جا سکتی، تو وہ اپنے اعتبار سے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تفسیر سے نقل کر رہا ہوں، حالانکہ اس کا تفسیر سے نقل
ہونا ثابت نہیں. تو یہاں اس اعتبار سے یہ گفتگو کی گئی ہے، تو اس طرح اس اعتراض کو دفع کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ تعریف ابراہیم عبد الرحمن خلیفہ نے کی ہے. جبکہ شیخ عبد الوہاب نے جو تعریف کی ہے انہوں نے یہ کہا والتفسیر الذي لا اصل له في الدين على معنى انه تسلل الى رحاب القرآن الكريم على حين غرة وعلى غفلة من الزمن بفعل مؤثرات معينة حدثت بعد وفاة الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ شیخ عبد الوہاب کی جو تعریف ہے، اس تعریف میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالتَّفْسِيرُ الَّذِي لَا أَصْلَ لَهُ فِي الدِّينِ، وہ تفسیر جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس کی وضاحت انہوں نے کی ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی وقت تساہل کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے وہ قرآن کریم کے احاطے میں وہ مفہوم آ گیا، ان خاص اثرات کی وجہ سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہو. کیا اثرات تھے؟ کچھ تو خود اپنوں کے تساہل کا اس میں دخل تھا، اور کچھ منصوبہ بند طریقے سے مستشرقین نے اور اعداء اسلام نے اس طرح کی کوششیں کی، اور بہت سی چیزیں ہمارے یہاں در آئیں جنہیں نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس طرح کا کوئی معنی جو خاص اثرات کے تحت قرآن کریم کے دروازے تک آ گیا ہے اور اس کے احاطے تک آ گیا ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کتاب اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہی دخیل فی التفسیر ہے. تو اس سے دخیل فی التفسیر کا معنی وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اب مطلب یہ ہے کہ تفسیر کے نام پر جو کچھ بیان کیا جاتا ہے یا جو کچھ پہلے لکھا گیا ہے یا آج لکھا جا رہا ہے، تو محض اس وجہ سے کہ اسے قرآن کریم کی تفسیر کے نام پہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ قابل قبول نہیں ہو جائے گا، بلکہ اسے نصوص وحی پر اور اس کے مضامین پر پیش کیا جائے. وہ چیز جس کا تعلق وحی سے ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوگا، صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں ان سے ہوگا، تو وہ تفسیر قابل قبول ہے، وہ اسلام کا حصہ ہے، اور قرآن کریم کی فہم کی بنیاد اس پر رکھی جا سکتی ہے. اور باقی جو بات اس طرح کی نہیں ہے، اگرچہ وہ کسی تفسیر کی کتاب میں ہے، پھر بھی اسے اسلام سے اور تفسیر سے نہیں شمار کیا جائے گا، بلکہ اسے ہی دخیل کہا جائے گا. تو دخیل کا مطلب واضح ہو گیا ہوگا کہ فساد اور عیب، اور جیسا کہ کہا گیا کہ کوئی زبردستی کسی کے اندر گھس آتا ہے، جس کو ہمارے یہاں اردو میں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے زبردستی کی دراندازی ہوتی ہے، یعنی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ایک آدمی زبردستی اس میں گھس آتا ہے. تو دخیل فی التفسیر میں یہی سب چیزیں ہیں. اب اس میں آگے وضاحت ہوگی، مثلا اسرائیلیات کو داخل کر دیا گیا ہے، یا لوگوں نے اپنے اپنے خاص مسلک، منہج اور مشرب کی وجہ سے بہت سے افکار فاسدہ کو تفسیر کے نام پہ مشتہر کر دیا ہے. یہ سب چیزیں دخیل فی التفسیر کے تحت آتی ہیں اور ان کی وضاحت ہوتی رہے گی. تو دخیل کی بھی لغوی اور اصطلاحی وضاحت ہو گئی. اب آخری بات، اس پہ بات ختم ہو جائے گی، کہ دیکھیے دخیل فی التفسیر یعنی بعد میں جس کا اصل تفسیر سے تعلق نہیں ہے وہ ہے دخیل. لیکن یہاں سمجھنے کی چیز ہے، ایک تو ہے غلط تفسیر یعنی جس کو تفسیر خاطی کہہ لیجیے، اور ایک ہے دخیل. فَلْيُعْلَمْ ہونا
ان الدخیل ہوا غیر التفسیر الخاطی، دخیل الگ ہے اور تفسیر خاطی الگ ہے. یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بھی تفسیر خاطی ہو وہ دخیل ہو. وَإِنْ كَانَ كُلُّ دخیل خاطی، جو بھی دخیل ہے اس کا تو تفسیر خاطی ہونا ضروری ہے، غلط تفسیر ہے یہ. لیکن جو بھی تفسیر خاطی ہو اسے دخیل کا عنوان دے دیا جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. فقد یأتی المفسر ببیان لآیہ ویکون خاطیا ولا نسمیہ دخیلا لأنه لا يتعارض مع القواعد المعتبرة في التفسير. ایک مفسر کسی آیت کی تفسیر کرتا ہے اور وہ اس تفسیر میں ہو سکتا ہے کہ غلطی کر جا رہا ہو، غلط ہو، تو اس کو دخیل نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اس کی تفسیر کسی اصل کے متعارض نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا ایسا مفہوم ہے جس پر اسے محمول کیا جا سکتا ہے اور اس کے پاس اس کی دلیل موجود ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت کے نزدیک وہ تفسیر غلط ہو لیکن اسے دخیل نہیں کہا جائے. مثلا جیسے دیکھ لیجیے آپ، اور ان کا معنی ہے ثلاثۃ قروء کی تفسیر میں، تو اس کی تشریح میں اور اس کی تفسیر میں جو الفاظ جو اختلافات ہیں اس سے آپ حضرات واقف ہیں کہ حیض کے معنی میں ہیں یا طہر کے معنی میں ہیں. تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے طہر کا معنی لیا ہے وہ حیض کا معنی اختیار کرنے والے کی تفسیر کو تفسیر خاطی کہیں گے، اور یہ ان کی تفسیر کو تفسیر خاطی کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی تفسیر صحیح نہیں ہے، لیکن کوئی بھی اس کو دخیل فی تفسیر نہیں کہتا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو بھی تفسیریں، جو بھی دخیل ہے وہ تفسیر خاطی ہے، لیکن ہر تفسیر خاطی کا دخیل ہونا ضروری نہیں ہے. اور اس سے میرے خیال سے وضاحت ہو گئی ہے. وبہذا اکتفی ولکم منا الشکر الجزیل والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ دخیل کے معنی میں جیسے یہاں کی جو تفسیر ہے حضرت، یہ جیسے غامدی صاحب ہے، سر سید زور سے بصوت جہوری. ہیلو، آواز آ رہی ہے حضرت؟ ہاں اب آواز آ رہی ہے، کہو. میں کہہ رہا تھا کہ یہ جیسے سر سید صاحب کی کتاب ہے، تفسیر ہے، یا پھر سب پر تفسیرہ ہوگا. جی جی یہ سب جی. دخیل فی تفسیر کی قبیل سے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے نا. جی آج جی تو صرف دخیل کا مفہوم اور مطلب اس کے نمازج سامنے آئیں گے نا، تو جی جی نمازج میں ہم خاص طور سے اپنے بر صغیر میں جی جو جی کتب تفسیر ہیں اس عنوان سے سر سید نے لکھی ہے، یا جی یہ کہ اسی طرح خود مولانا آزاد کی تفسیر پر بھی لوگوں نے کلام کیا ہے. جی جی. ان سب پہ انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی جزاک اللہ، جزاک اللہ. نمازج کے تحت انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے نا. ابھی انشاءاللہ. تو بہت ساری چیزیں باقی ہیں، ساری جی تفصیلات. جی آج تو بس دخیل کا مفہوم اور مطلب سمجھ میں آ جائے، بس اتنا کافی. جی. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں اس کو زیادہ سے زیادہ تفسیر بالرائے کا عنوان دیتے ہیں کہ بھائی قابل قبول نہیں، اس لیے کہ یہ تفسیر بالرائے. جی جی. اسی سے ایک عام مفہوم یہ دخیل فی تفسیر کا ہے. جی شکراً ٹھیک ہے شکراً نا. شکراً. فقط خلاص. نعم ننتهي ان شاء الله باذن الله هذه المحاضره. جزاكم الله خيرا. شكرا. شكرا. سلام.